سورۃ الانفال آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں غزوہ بدر کے قیدیوں کے احوال کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے 70 وہ قتل ہو گئے تھے اور تقریباً 70 ہی قید کر لیے گئے تھے۔ جب یہ قیدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو بعض کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دو، بعض کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں اپنے ہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں اسلام قبول کر لیں، تو ان کو قتل نہیں کرتے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ ایک تو یہ کہ جب فدیہ لیں گے تو ہمارے بھی کچھ مالی حالات بہتر ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ ان کو بھی موقع مل جائے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پھر کبھی، ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں اور ان کی آخرت بن جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اکثر صحابہ کی رائے یہی ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو، اللہ کے نبی کی چاہت بھی یہی تھی، تو آپ نے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی چاہت یہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ضرور دیا تھا کہ جیسے تم مناسب سمجھو، اختیار تھا، لیکن اللہ کی چاہت یہ تھی کہ یہ بہتر نہیں ہے، اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ بہرحال فیصلہ ہو چکا تھا، ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، کون سی بات؟ یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہیں ان سب کی بخشش ہو گئی، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے محفوظ ہو چکے ہیں۔ اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے فدیہ لیا اور ان کو چھوڑا، اس پر تمہیں بہت ہی بڑا عذاب بھیج سکتا تھا، بہت بڑا عذاب۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا، میرے پاس لکھا ہوا تھا کہ جو بھی غزوہ بدر کے اندر شریک ہیں ان کی بخشش کر دی گئی ہے، اس لیے تم بچ گئے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملا ہے تم اس کو کھاؤ، یہ حلال ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، تم اس کو بخوشی استعمال کر سکتے ہو۔ بہرحال آئندہ کے لیے خیال کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ما کان لنبی،
نبی کے لائق نہیں ہے یہ بات ان یکون لہ اسرا کہ ان کے پاس قیدی ہوں حتی یثخن فی الارض یہاں تک کہ وہ خون ریزی کرے زمین میں، یعنی کہ ان کا خون بہائے اور ان کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ تریدون عرض الدنیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، فدیہ جو لے لیا تھا، یہ کتنی بڑی ڈانٹ ہے۔ واللہ یرید الآخرہ جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ اگر اللہ کے ہاں ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی سبقہ جو ہو چکی، لمسکم تو البتہ ضرور پہنچتا تمہیں، فیما اخذتم اس چیز میں جو تم نے لیا، جو فدیہ لیا، کیا پہنچتا؟ عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ فکلوا مما غنمتم پس تم کھاؤ جو کچھ تمہیں غنیمت سے حاصل ہوا، حلالا طیبا یہ حلال بھی ہے پاکیزہ بھی ہے، واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، رحیم بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ غزوہ بدر چونکہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اس جنگ کے سلسلے کے اندر جو کہ پہلی مرتبہ یہ مال غنیمت حاصل ہو رہا تھا اور پہلی مرتبہ یہ قیدی حاصل ہو رہے تھے، اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہو، کیا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فیصلہ، واضح حکم اس وقت تک عطا نہیں فرمایا تھا قیدیوں کے متعلق، اسی لیے جو صحابہ کرام تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر میرے نبی سے یہ عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دیتا ہے، چاہو تو تم ان کو قتل کر دو، چاہو تو تم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہ اختیار تھا۔ اب یہ جائز ناجائز کی بات نہیں تھی، بہتر اور غیر بہتر کی بات تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ بات بھی عرض کی کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ان 70 کو چھوڑ دیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اختیار ہے کر سکتے ہو، اگر ایسا کر دیا تو پھر بعد میں تمہارے 70 بھی شہید ہوں گے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو اس بات سے ڈرنے والے نہیں تھے کہ بھئی ہم ان کو چھوڑ دیں گے پھر تو ہمارے بھی 70 مریں گے، وہ کہنے لگے شہادت ملنی چاہیے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ ہمارا نمبر لگے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ ٹھیک ہے ہمیں شہادت بھی مل جائے گی اور اس وقت ان سے ہم کچھ لے بھی لیں گے، اور پھر یہ کہ ہیں تو ہمارے اپنے، اب 2 بھائی ہیں تو ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف کافر، ایک طرف بھانجا ایک طرف ماموں ہے، کہیں چاچا اس طرف بھتیجا ہے، کہنے لگے اپنا ہی خاندان ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو مہلت بھی دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں اسلام قبول کر لیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق بن جائے۔ اس موقع پر اس کی مزید تفصیل اور تشریح جو ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے رائے لینا چاہی تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے ان قیدیوں کے بارے میں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ان تمام کو قتل کر دو، میرا مشورہ یہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا رخ مبارک ان سے پھیر لیا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس سے قبل یہ تمہارے بھائی نہیں تھے، تمہارے اپنے ہی تو ہیں؟
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں کہ میرا مشورہ یہی ہے، آگے تو آپ کی مرضی ہے، میں نے تو اپنا مشورہ دیا ہے، میرا مشورہ اب بھی یہی ہے کہ ان تمام کو قتل کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رخ انور پھیر لیا، یعنی کہ آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر کو جو مشورہ تھا اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر درخت بہت ہیں اور ان درختوں کی لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاؤ اور ان سب کو زندہ جلاؤ۔ انہوں نے ہمارے پر کتنا ظلم کیا ہے پہلے، آج ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم ان کو چھوڑ دیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کا مشورہ بھی یہی تھا کہ ان کو قتل کرو۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو مجبور کیا اپنا گھر بار وطن چھوڑنے پر، خانہ کعبہ چھوڑنے پر، ہجرت پر مجبور کس نے کیا؟ یہی لوگ تو تھے، اور آج ہمارے ہاتھ میں ہیں تو ان کو چھوڑ دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عمر کی باتوں سے اللہ کے نبی خوش نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے پہلے بھی ہمارے بھائی تھے، پھر بعد میں بھی ہمارے بھائی ہوں گے، اور پھر آپ کا خاندان ہے، قریش خاندان کے لوگ ہیں۔ ان قیدیوں کے اندر کون تھے؟ عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے چچا ہیں سگے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ پھر مسلمان ہو جائیں اور ان کا فائدہ ہو جائے، اور اس وقت ہماری مالی حالت بھی بڑی کمزور ہے، ان سے فدیہ لے کے ہم مفت ان کو نہیں چھوڑ رہے۔ جو قیدی ہوتے ہیں نا، ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بنو قریظہ کے جو یہودی تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، اور ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اور قیدیوں کے بدلے قیدی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو غلام بھی بنایا جا سکتا ہے کہ بس ہمارے پکے پکے غلام ہیں، یہ ہمارا مال ہے۔ چاروں صورتیں ٹھیک ہیں۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات سے اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ ابو بکر صدیق تو سمجھتے تھے نا اللہ کے نبی کی چاہت کو۔ اب بہت سارے صحابہ کرام ابو بکر صدیق کی بات سے متفق ہو گئے، اور ان کی اکثریت تھی جنہوں نے یہ کہا کہ بالکل ہمارا مشورہ بھی یہی ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی اپنی چاہت بھی یہی تھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اب ابو بکر صدیق بھی اور کافی سارے صحابہ اسی طرف آ گئے ہیں، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، بغیر فدیے کے چھوڑنا نہیں ہے، فدیہ لینا ہے اور ان کو چھوڑ دینا ہے۔ فدیہ لے لیا اور چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ آیات لے کے جاؤ۔ اللہ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، بے شک آپ نے فیصلہ کر دیا، ہو گیا، لیکن جو رائے عمر کی تھی میری رائے بھی وہی تھی۔ یہ عمر کی شان ہے، اور یہ بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا تھا، بے شمار مرتبہ، جیسے پردے کا حکم ہے ابھی تک آیا نہیں ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ پہلے آتے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی گھر والیاں ایسے جاتی ہیں بغیر پردے کے، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی، انہیں کہو کہ چادریں ہوں بڑی بڑی، اپنے اوپر لپیٹ کر باہر نکلیں، کسی کو پتہ نہ چلے کون ہے۔ عمر کی یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے، جبرائیل بھی آ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے گھر والوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مومن عورتوں کو حکم ہوتا ہے آج کے بعد سب یہ چادر لیں اور چادر کر کے پھر باہر نکلیں، پردے کا حکم آ جاتا ہے۔ تو ایسے بے شمار مواقع ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور ان قیدیوں کے اندر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور اللہ کے نبی کتنے فکر مند تھے، جو انصار صحابہ تھے انہوں نے حضرت عباس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، قیدی بنایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عمر، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، پوری رات میں بے چین رہا ہوں کہ میرا چچا عباس کس حال میں ہوگا۔ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے،
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خونی رشتہ تو تھا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انصار کے پاس جاؤں، ان سے جا کے بات کرتا ہوں کہ عباس کو چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصار کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھئی تم ایسا کرو، عباس کو چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کیوں چھوڑیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کی چاہ تو پھر، کہنے لگے کہ پھر لے جاؤ۔ اللہ کے نبی کی چاہتے تو پھر ہم نے کیا سوچنا، پھر لے جاؤ۔ اللہ کے نبی سے کتنا پیار کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان لوگوں نے عباس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے لائق نہیں تھا، یہ بہتر نہیں تھا کہ جو وہ قیدی آ گئے پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، حتی یسخن فی الارض، ان کو قتل کرتے، ان کو قتل کرتے۔ 70 پہلے قتل ہو گئے تھے، 70 اگر یہ بھی قتل کر دیے جاتے تو جو کافر لوگ تھے نا وہ پھر مرعوب ہو جاتے، وہ کہتے کہ بھائی اب یہ نہیں چھوڑتے ہمیں، دور دور تک مسلمانوں کی دہشت پھیل جانی تھی۔ لیکن بہرحال وہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی اس کے بعد چونکہ وہ بوجھ ہلکا ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ابو بکر کی مثال ایسے ہے جیسے ابراہیم خلیل اللہ، نرم طبیعت کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ سے بات کی نا اپنی امت کے بارے میں، تو آپ نے یوں اللہ کے سامنے عرض کیا، فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جو میری اتباع کرے گا وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، مجھے نبی نہیں مانے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ پھر اس کے بعد ان پہ خوب عذاب بھیج، نہیں، بلکہ یوں فرمایا فإنک غفور الرحیم، اگر میری نافرمانی بھی کریں تو غفور الرحیم ہے۔ تو یہ کیا تھی، نرمی تھی۔ اور فرمایا کہ ابو بکر کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، دو نبیوں سے مشابہت ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے بندے ہیں، یہ کہاں بھاگ سکتے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمتوں والے، تو اسے کو پوچھ سکتا ہے کیوں ان کو معاف کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر ایسے ہی نرمی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تھی۔ اب یہاں پر کوئی کہہ کہ دیکھو ابو بکر کی تو شان ہے، حضرت عمر کی تو پھر خوب ڈانٹ پڑی ہوگی، نہیں، فرمایا کہ عمر کی مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے، وہ بھی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام جیسے ہیں، وہ بھی نبی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی، اور جب تنگ آ گئے اس کے بعد پھر بد دعا کی اپنی امت کے لیے، اے اللہ ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ایک بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے جو باقی بندے ہیں، جو تھوڑے سے بندے ہیں جو میرے ساتھی ہیں، ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی کافر اور فاجر ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کر لی تھی، فرمایا کہ جس طریقے سے انہوں نے بد دعا کر دی تھی نا، سختی کر دی تھی، اللہ نے تو قبول فرما لی تھی، پھر طوفان آیا وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ فرمایا کہ عمر ایسے ہیں۔ بہرحال اللہ کو عمر کی رائے بڑی پسند آئی، کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھی بھائی ہے، بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی کی محبت ہے یا اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔ تو یہ ایک ڈانٹ تھی، جہاں پر پیار زیادہ ہوتا ہے نا وہاں پر چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ نے اختیار بھی خود دیا، جبرائیل کو خود بھیجا، لیکن اس اختیار کے اندر یہ نہیں بتایا کہ میری چاہت کیا ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا پھر بعد میں بتایا کہ میری چاہت یہ تھی، یعنی کہ بہتر اور غیر بہتر کی بات تھی۔
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بہتر کو اپنا لیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر زیادہ خوشی کی بات بن جاتی۔ بہرحال اس بات کو بنیاد بنا کر کوئی بندہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی یا کسی صحابی کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر اللہ کے یہاں ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی پھر تو عذاب آتا، لیکن اللہ کے یہاں پہلے بات لکھ دی گئی تھی کہ یہ سارے کے سارے لوگ عذاب سے محفوظ ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو مال غنیمت ہے یہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، اس میں شک والی بات نہیں ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا، وہ ایک مخصوص مقام پر اس کو جمع کر کے رکھتے تھے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جہاد کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب ان لوگوں نے جہاد کیا تو مال غنیمت کو اکٹھا کیا گیا، اور پہلی امتوں کے لیے یہی حکم تھا، پھر آسمانی آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جہاد قبول ہو گیا، اور اگر آگ اس کو نہیں جلاتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جہاد کے اندر کوئی کمی ہے، پھر اس کی اصلاح کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی مال ہوتا ہے، جو رزق ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو حلال ہے وہ مال غنیمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے زیادہ جو حلال ہے، طیب ہے، روزی میں سے وہ روزی ہے جو بطور غنیمت حاصل ہو۔ فرمایا کہ دوسرے نمبر پر تجارت ہے، اور فرمایا کہ تیسرے نمبر پر زراعت ہے، کہ ایک کسان وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے سب کچھ زمین کے اندر ڈال کر اور پھر اس کے بعد اللہ پہ امید لگا کے پھرتا رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اس کے علاوہ باقی جو حلال ذریعے ہیں وہ ہیں۔ اس لیے جو مال غنیمت ہے فرمایا کہ وہ حلال اور طیب ہے، اس کو تم استعمال کر سکتے ہو، خوشی خوشی استعمال کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تقوی جو ہے یہ ایک بنیاد ہے، اور قرآن مقدس کا جو اسلوب بیان ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں اس سے پہلے یا اس سے بعد تقوی کا حکم ضرور دیتے ہیں، اس لیے کہ تقوی ایک بنیاد ہے۔ اگر انسان کے اندر، مومن کے اندر تقوی آ جائے، مومن متقی بن جاتا ہے، تو اس کے لیے تمام نیکیاں کرنا آسان اور تمام برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر تقوی نہ ہو تو پھر تو نماز تو کیا، پھر تو وضو بھی بڑا مشکل ہے، گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ ایک تقوی ہی تو ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہی تو ہے جو انسان کو حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کی تمیز اور عبادت پر آمادہ کرنا، اس کی بنیاد یہی تقوی ہے۔ باقی یہ کہ انسان تقوی اختیار کرتا ہے پھر بھی کمی بیشی تو ہونی ہی ہونی ہے، انسان جو ہے فرمایا کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ تقوی پیدا ہوگا تو انشاءاللہ عبادت کے اندر لطف آئے گا، عبادت کے اندر مزہ آئے گا۔ اب ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھ کے کیا کہتے ہیں، چلو جی شکر ہے جی، بس فرض تو سر سے اتر گیا، یعنی کہ نماز پڑھی تو سر سے اتاری، روزہ رکھا شکر ہے خدا کا جی، بس رمضان گزر گیا شکر ہے کہ جان چھوٹ گئی، ایک سال کی تو پھر چھٹی ہو گئی نا۔ یعنی کہ ہم ہر عبادت کرتے بھی ہیں لیکن بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں۔ عبادت جب کریں گے اور اللہ کی محبت میں کریں گے، بوجھ سمجھ کے نہیں کریں گے، یقین جانیے کہ پھر نماز کے اندر لطف بھی آئے گا، روزے کے اندر، ہر ایک عبادت کے اندر، ہر ایک نیکی کے اندر لطف آئے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔